آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، احکام میم ساکن کے بارے میں ہمارا کلام جاری ہے. احکام میم ساکنہ، اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا حکم اس کا ادغام کے مطلق ہے اور وہ ہم نے تمام کیا تھا. اس کے بعد دوسرا حکم اخفاء کے بارے میں ہے. اخفاء کے بارے میں دوسرا حکم ہے، اور یہ اخفاء کا حکم جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو اقلاب نون ساکنہ کا ہے. نون ساکنہ و تنوین. یعنی جب نون ساکنہ یا نون و تنوین کے بعد حرف با واقع ہوتا تھا تو نون ساکنہ تبدیل ہوتا تھا پہلے میم کے غنہ میں اور اس کے بعد با کے ساتھ آواز نکلتی تھی. میم چھوٹی سی وہاں بیچ میں آ جاتی تھی تاکہ اقلاب سفر جو ہے وہ نون سے غنہ کے تھرو اور میم کے ذریعے سے با تک پہنچ جائے. یہ ہم نے پڑھ لیا. تقریباً اسی طرح کا حکم ہے جب میم ساکن کے بعد حرف با واقع ہو جائے. حرف با واقع ہو جائے بالکل تقریباً وہی ہے. جیسے اس کی مثالیں، مثال کے طور پر وَهُمْ میم ساکنہ، اس کے بعد بارزون. اب وہاں نون ساکنہ کے اندر ہمیں نون ساکنہ کے اور با کے درمیان ایک چھوٹی سی میم لکھنا پڑتی تھی. یہاں وہ مسئلہ نہیں کہ یہاں میم بجائے خود غنہ کے ساتھ با میں اخفا ہو جاتا ہے. اس کو ہم اقلاب نہیں کہیں گے، نون ساکنہ کے سلسلے میں اقلاب کہیں گے کیونکہ بدل جاتی ہے، آواز بدل جاتی ہے نون سے میم کے اندر اور میم سے ملتی ہے با کے ساتھ. یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں اسی طرح
غننے کے ذریعے سے، میم غننے کے ذریعے سے، اسی طرح جیسے اخفا ہوتا ہے ان باقی حروف کا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اسی طرح سے میم غنہ کے ذریعے سے تھوڑا کھینچ کر، اخفا میں ہمیشہ آواز کھینچنی پڑتی ہے، کھینچ کر با میں چلی جاتی وہ، اور جیسے وہاں ہم تھوڑا سا ہونٹ اپنے کھلا رکھتے تھے، یہاں بھی اگر ممکن ہو تو رکھ سکتے ہیں، ویسے عام طور پر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وَهُمْ با جو ہی می پر آتی ہے اور با نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ تھوڑا کھینچنا، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ وَهُمْ بَارِزُونَ صرف تھوڑا ادھر تھوڑا سا کھینچنا ہے، تھوڑا سا کشیدہ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، تھوڑا سا غنہ بس، اور باقی کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ میم کو غنہ میں تبدیل کرنا ہے، میم کو، اور ایک دم سے با کی آواز با کے مخرج سے نکالنی ہے، کیونکہ با اور میم کا مخرج ایک ہی جگہ تقریباً ہے، شفویہ دونوں ہیں، تو اس لیے وَهُمْ ہاں، یعنی پہلے غنہ تھوڑا سا کھینچ کے اور ایک دم سے میم اور با کے ساتھ ملتا ہے۔ وَهُمْ بَارِزُونَ۔ اسی طرح سے بہت زیادہ عام لفظ انتم، یہاں بھی اخفا ہے، انتم، اب یہ یہاں بھی اخفا ہوگا، انتم بھی، انتم دو جگہ کھینچا جائے گا، ایک یہاں کیونکہ یہ بھی اخفا ہے یہ والا، اور یہاں یہ بھی اخفا میں آ جائے گا، تو اس لیے ہم آرام کے لیے اس کو مٹاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ بھی اخفا کے طور پر پڑھنا ہے، اخفا حکم ہے اخفا کا۔ وَهُمْ بَارِزُونَ، یہاں ایک کھینچنا، انتم ایک لمبا کھینچنا، کیا کھینچنا؟ غنہ، اور پھر یہاں کھینچنا، انتم بھی۔ اسی لیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں چلتی ہے، تجوید کے قواعد کے تحت پڑھنا پڑتا ہے، چاہے اس میں ٹائم زیادہ ہی کیوں نہ لگے، اور اسی لیے قرآن کی قرأتیں 3 نہج پر ہیں، 3 نہج پر، تو ان میں سے ایک نہج ہے تحقیق، اور تحقیق میں یہ ہے کہ ہر جگہ جتنا رکنا ہے اتنا رکنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تلاوت تحقیق والی، تحقیق۔ انتم بھی، اگلی مثال ہوں، اب یہ ہٹ جائے گا ہماری آسانی کے لیے، ہم بدأوکم، باقی بالکل ٹھیک ہے، بدأوکم، ہم بدأوکم، تو میم پہ غنہ لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال اس کی، جلودہم بدلنا، جلودہم بدلنا، جلودہم بدلنا، جلودہم بدلنا، ہم بدلنا، ہم بدلنا۔ انہم بادون، انہم بادون،
अन्नहुम बादून, अन्नहुम बादून, अन्नहुम बादून। ये नहीं कि हम पढ़ेंगे अन्नहुम बादून, वैसा सही नहीं है, क्योंकि इख्फा हमने नहीं किया और यहाँ हुक्म है इख्फा करने का। नून साकने के बाद आ जाए या मीम साकने के बाद आ जाए बा, दोनों जगह इख्फा करना है, दोनों जगह। फ़र्क सिर्फ ये है कि नून साकिना के बाद आगे बा से पहले दो के दरमियान में छोटी मीम लिखी होती है कुरान के उसकी किताबत में, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अन्नहुम बादून, अन्नहुम बादून, बादून नहीं, अन्नहुम बादून। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये रहा मसला इख्फा का। अब इसके आगे हम इजहार पर, तीसरा हुक्म है इजहार। ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। इजहार, इजहार का मतलब क्या है? इजहार का मतलब है कि आप मीम को ज़ाहिर करेंगे, इख्फा नहीं करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे, मीम बरकरार रहेगा, अच्छी तरह पढ़ा जाएगा, अपने मखरज से पढ़ा जाएगा, कोई पहले और बाद वाले से मदगम नहीं हो जाएगा। सही है कि नहीं है? अच्छा, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं मेरे ख्याल में ज़बानी ही पढ़ता हूँ। अन्ना लहुम आजरन, अन्ना लहुम आजरन हसना, अन्ना लहुम, लहुम खेजने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मीम ज़ाहिर करना है। अन्ना लहुम आजरन हसना, क्योंकि मीम के बाद हमज़ा है और हमज़ा हमें न इदगाम में आता है न इजहार में आता है, इसमें इख्फा में आता है, लिहाजा ज़ाहिर हो जाएगा। अन्ना लहुम अजरन हसना, अन्ना लहुम, लहुम अजरन हसना, अन्ना लहुम अजरन हसना। कोई मुश्किल नहीं, जैसी आदत है पढ़ने की वैसे पढ़ना है। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। वलम मीम साकिना आगे या, वलम यकुल, यकुल लहू यहाँ इदगामे लरयमून, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल्म, शरीकुन कौन, क्योंकि अखवा है। शरीकुन फिल मुल्क। इसमें बताइए, मैंने लिखने में गलती की, देखने के लिए कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। चूँकि यहाँ इख्फा है, यहाँ नून तनवीन में, क्योंकि उसके बाद फ़ा आ रहा है और फ़ा में इख्फा होता है, तो इसलिए ये जो है ये यूँ लिखा जाएगा। सही है ना? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल। आराम से याद रखें, आराम से पढ़ा करें। जेना, जेना बिकुम, बिकुम, बिकुम लफीफा, लफीफा। जेना बिकुम, आगे लाम है इसलिए इजहार ज़ाहिर करना। जेना बिकुम लफीफा, बिकुम अच्छी तरह पढ़ा जाएगा। जेना बिकुम लफीफा। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें। तो हमें आगे चलना चाहिए ताकि ज़्यादा लंबा ना पड़ जाए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं।
اور ہم آتے ہیں احکام لام. احکام احکام لام الفعل. لام الفعل والتعریف. احکام لام الفعل والتعریف یعنی لام الفعل اور لام التعریف. لام التعریف آپ نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس میں کچھ نئی نقطے بتانے ہیں بس. لام الفعل نہیں پڑھا. یہ سب لکھا آپ نے، یہ سب لکھا، میں مٹاؤں؟ لگتا ہے اس کی سیاہی خشک ہو گئی، اس لیے اب ایک دم سے مٹتی نہیں. لام التعریف فی الحال میں چیک کروں آپ کے بارے میں. کیا کام سے پوچھو؟ مطلب کہ جیسے اکفا نون ساکن چھے ننان کہ اگر ایک دو زبر دو پیش آشے تھوڑا ڈیفرنٹ. یہ میم ساکن ہے بس، میم ساکن ہے اور کیا؟ نہ تم پت چھس ضروری بائی یوت گوس آسن کن کیا گوس آسن؟ با وچھنا ہے با اگر آش سیدھی با اور کوئی نہیں. ہاں 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 باقی حروف میں اظہار ہے بالکل. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ لام تعریف کیا چیز ہے؟ برہان بیٹھو ادھر آگے کا نظر رکھو. ہاں جی، لام تعریف آپ کو یاد ہوگا کیا ہے؟ بتائیے. شاباش. کسی سبجیکٹ یعنی ہاں ہاں ناؤن کو ٹھیک مخصوص بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ لام کو الف اور لام لگایا جاتا ہے، پریفکس کیا جاتا ہے، سفکس نہیں، پریفکس کیا جاتا ہے. پہلے لگایا جاتا ہے الف لام اور اس سے وہ لام تعریف بن جاتا ہے، یعنی مخصوص بن جاتا ہے. رجلون الرجل، رجلون الرجل. بہرحال یہ بعد میں، لیکن ٹھیک ہے اسی میں کرتے ہیں. لام الفعل کے اندر ہی، لام الفعل میں، لام تعریف میں، لام الفعل بعد میں لاتے ہیں. لام تعریف میں صرف یہ ہے کہ لام جو ہے یہ کبھی مدغم ہو جاتا ہے اور کبھی مظہر ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اظہار ہوتا ہے اور کبھی مدغم ہو جاتا ہے. مدغم کب ہو جاتا ہے؟ جب حرف شمسی آگے ہو. ٹھیک ہے، یاد دلائیے. اور مظہر کب ہوتا ہے، ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب کہ بعد میں حرف قمری ہو. حرف قمری ہو تو ظاہر ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے. حرف شمسی ہو تو مدغم ہوتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے. اظہار اور ادغام، یعنی حرف شمسی کے بعد لام تعریف. نمبر 1 حرف قمری بعد میں ہو
اور نمبر 2 حرف شمس بعد میں ہو. تو اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اظہار کیا جاتا ہے لام تعریف کو. اور حروف شمسی اگر ہوا، شمسی کتنے ہیں اور قمری کتنے ہیں؟ 14 برابر. انہوں نے پورا بٹوارہ کیا ہے، کوئی ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں کیا ہے. شمسی 14 اور قمری بھی 14. یہ آپ کو پتہ ہے کون سے. جب حرف شمسی لام تعریف کی بات آ جائے تو مدغم ہو جاتا ہے. مدغم ہو جاتا کا مطلب ہے حقیقت میں یہ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی لام گر جاتا ہے، گر جاتی ہے. لام تعریف گر جاتی ہے. یاد ہے آپ کو؟ ہوشیاری چکھ بہت اچھا. ظاہر ہوتا ہے قمری میں اور ادغام یا حذف ہو جاتا ہے شمسی کے اندر، یعنی اس میں پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا؟ والتین، اس کی مثال ہے والتین. والتین، اور لام گرنے کے بجائے تین پہ تا پہ کیا کہتے ہیں تشدید آ جاتی ہے. والتین. اور اس کی مثال ہے وہی والقمر. والقمر والتین. یہاں لام پڑھی جائے گی اور یہاں والی لام نہیں پڑھی جائے گی. نہیں پڑھی جائے گی یعنی مدغم ہو گئی، مل گئی تا کے ساتھ. والشمس بالکل شمسی ہے. والشمس، والقمر والشمس ایک ہی بات ہے. والشمس آپ کا اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی لکھیں گے. والشمس والتین. ٹھیک ہے؟ ایک اس کی لام تعریف کی بات کہ ایک میں مدغم ہو جاتا ہے بلکہ حذف ہو جاتا ہے، اور ایک میں ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا، مثالیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے ہم بہت کر چکے ہیں. یہ صرف اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ نقطے جو کہ ہم نے اس وقت بتائے نہیں لام تعریف کے قاعدے میں بتائیں گے. پہلا نقطہ یہاں ہے، یہ آپ اچھی طرح سے لکھیں کیونکہ پیچھے نہیں پڑے ہیں، کہ یہ لام جو ہے کبھی کبھی یہ لام کچھ اسما میں حرف اصلی ہوتا ہے. یہاں یہ اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، یہ تعریف کے لیے لایا ہے، عارضی ہے. اڑا دیں گے، نکل واپس بنائیں گے، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ والقمر اصل میں کیا ہے؟ یہ قمرون. یہ ہے اصل میں تھینون. یہ ہے اصل میں شمسون. الف لام لایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، تو یہ اس کا اپنا نہیں ہے، ہم نے لایا ہے، وہاں رکھا ہے تاکہ ہم پہچانیں کہ خاص طور پر شمس کی بات کی جا رہی، وہی جو سولر سسٹم کا شمس ہے. کہیں اور بھی شمس ہو تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس اپنے سولر سسٹم کے شمس کی بات کر رہے ہیں. اسے خاص بنانے کے لیے اس پہ الف لام رایا. لیکن جہاں کہیں کچھ اسما میں حرف اصلی ہوتے، حرف کون سا حرف؟ لام اصلی ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟
وہ لام پڑھا جاتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے. جیسے مثالیں ہمیشہ ہمیشہ، اس میں استثناء وغیرہ نہیں، ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں وہ لام. مثال کے طور پر واختلاف السنتکم وَأَلْوَانِكُمْ قرآن کا ایک فریز ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اختلاف اپنے اندر کے زبانوں کا اور اپنے اندر کے رنگوں کا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی وہ ہے، وہ یہ ہے، اور ایک جگہ کی زبان ایک ہوتی ہے، دوسری کی زبان دوسری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اختلاف کس چیز کو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. اور اختلاف اللیل والنہار، راتوں کا اور دن کا اختلاف، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اس طرح سے چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. اب یہاں دیکھیے السنہ، الوان، السنہ. السنہ لسان کی جمع ہے. لسان ہوتی ہے زبان، لسان العربی، لسان الکشمیری، لسان الفارسی، لسان، ان سب کو ایک ساتھ ملائیں کہیں گے السنہ. آگے بریکٹ میں لکھیں گے فارسی، عربی، کشمیری، پنجابی وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ السنہ اصل میں جمع ہے کس چیز کا؟ لسان کا. یہاں الوان، رنگ، یہ بھی جمع ہے کس چیز کا؟ لون کا. لون رنگ، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں السنہ میں اور الوان میں یہ لام اصلی لام ہے، یہ زائد نہیں ہے، یہ کہیں سے لا کے نہیں رکھا گیا ہے. یہ اس کا اپنا لام ہے، یہ بھی اس کا اپنا لام ہے. اس لیے جب واقع ہوتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے، کبھی گرتا نہیں. اگر یہ لام تعریف ہوتا تو ہم کہتے ہیں اختلاف السنتکم، کیونکہ سین شمسی حرف ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں، لیکن یہاں یہ ہے کہ واو قمری ہے، تو لیکن یہاں لام گر جاتی، لیکن یہ گرے گی نہیں. کیوں نہیں گرے گی جناب؟ اس لیے نہیں گرے گی کیونکہ یہ اصلی ہے، زائد نہیں ہے، اضافی لام نہیں ہے، کہیں سے لا کے وہاں رکھی گئی لام نہیں ہے، عارضی طور پر نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.